ایک ادارے کا بڑا، یعنی وفاق کا اختیار بھی ہم نے ایک ادارے کے سربراہ کو دے دیا ہے، اور آئندہ اگر کوئی تبدیلی یا کوئی قانون و ضابطہ بنے گا تو وہ کابینہ طے کرے گا، وہاں پر بھی پارلیمنٹ کو ہی بائی پاس کر دیا گیا ہے۔ اور یہ قانون سازی جائز ہوگی اس لیے کہ اس میں ایک طاقتور ادارے کی گرفت کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ بھئی ہم آپ کو پہلے سے مضبوط مانتے ہیں، پاکستان کی دفاع کو ناگزیر سمجھتے ہیں، اس کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا ایک حد ہوتی ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے کا ایک اختیار ہوتا ہے۔ اب کابینہ کا اختیار بھی ان کے پاس، پارلیمنٹ کا اختیار بھی ان کے پاس، اور آئین کے علی الرغم اس کے تو منفی اثرات خود ان اداروں پر، دفاعی ادارے پر پڑ سکتے ہیں، خدا نہ کرے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے بڑی صاف بات کریں، کھل کر کریں۔ آج حالت یہ ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں تو قوم کو ہماری آواز نہیں پہنچنے دی۔ ایک اور چیز ہے کہ جو اللہ کے دین کو انسانیت کے سامنے پیش کرنے میں رکاوٹ بننے کا احتمال رکھتا ہے، کہ ہم محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، گلی گلی پھرتے ہیں، گاؤں گاؤں پھرتے ہیں، آزمائش بھی مول لیتے ہیں، اس راستے میں اگر شہادتیں آتی ہیں اس کو بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن قوم نہیں مانتی، پیغام کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ بڑی محنت کرتے ہیں ہم تو دن رات ایک کر کے، لیکن جب الیکشن آتا ہے تو ووٹ نہیں پڑتا ہمیں۔ تو یار چھوڑیے اس راستے کو، کیا فائدہ جب لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ نتیجہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں اتارنا، قبول کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ان اللہ لا يهدي القوم واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، یا کہ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس کے حق میں ہدایت نہیں لکھی آپ نہیں دے سکتے اس کو۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب یہاں ہمیں دو باتیں سمجھنی چاہیے۔ کہ جس دین کی ہم خدمت کرنے نکلے ہیں، جو پروگرام لے کر ہم نکلے ہیں، جو منشور لے کر ہم نکلے ہیں، تو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسانات کیے ہیں۔ ایک احسان تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی استطاعت کی حد تک مکلف بنایا ہے، اپنے بس سے زیادہ اللہ نے ہمیں مکلف نہیں بنایا۔ جو ہمارے بس میں ہے وہ کریں، اور اگر بس میں نہیں ہے تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں مکلف نہیں بنایا۔ اور دوسرا یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا مکلف ہمیں نہیں بنایا، وہ اللہ کی مرضی ہے، کامیابی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ قیامت کے روز اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے اسلامی نظام نافذ کیا یا نہیں، لیکن
ضرور پوچھے گا کہ اللہ کے دین کے لیے محنت بھی کی یا نہیں. اگر ہم اقتدار تک نہیں پہنچ پا رہے اور اللہ کے دین کے نفاذ کی قدرت ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ قدرت تو ہے کہ اس کے لیے محنت جائیں. اور یہی وہ حق ہے کہ جس حق کے بیان کرنے میں آزمائشیں آتی ہیں. ہمارے علماء لکھتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کا پرچار کیا کرو. اب اس حق سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے اس حق سے فرد کامل مراد ہے، لیکن فرد کامل کا تعین کیسے کریں گے ہم؟ تو تعرف الاشیاء باضدادها. اب حق کا ضد باطل ہے. حق رہ جانے والی چیز کو کہتے ہیں، ثبت ہونے والی چیز کو کہتے ہیں، اور باطل مٹ جانے والی چیز کو کہتے ہیں. تو باطل کا فرد کامل باطل حکمران ہے، باطل حکمرانی ہے. اگر باطل کا فرد کامل خارج میں فرد کامل اس کا حکمرانی ہے تو پھر حق کے معنی بھی باطل حکمران کے مقابلے میں حق کہنا. اور دلیل اس پر یہ ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو ہی اللہ تعالیٰ نے حق کے پرچار کا حکم دیا فوراً آپ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ یہ وہ حق ہے کہ جب آپ کہیں گے پبلک میں تو اس سے جو پہلے سے اقتدار میں موجود طاقتور قوتیں ہوتی ہیں، جو باطل ہوتی ہیں، جو اللہ کے احکامات کے خود کو پابند نہیں سمجھتی اور سمجھتی ہے کہ میرے حکم کے تمہیں پابند رہنا ہے، تو پھر ایسے حکمرانوں کے مقابلے میں جب آپ حق کی بات کریں گے تب آزمائشیں آئیں گی. اور جب یہ آزمائشیں آئیں گی تو پھر استقامت، استقلال اور صبر کی بھی ترغیب کی جاتی ہے. لہذا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر معاشرے میں جبر ہے، ظلم ہے، استبداد ہے، معاشرتی اضطراب ہے، تو اس کے مقابلے میں وہ نظام جو آپ کو عدل بتاتا ہے، اقتدار بذات خود مقصود اصلی نہیں ہے. اقتدار ہو لیکن مقصد یہ ہو کہ آپ عدل نافذ کر سکیں. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا